اگلے کو فرمایا تیرا، مزید فرمایا تیرا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت علی المرتضی فجاء علی تدمع عیناہ، اس حال میں آ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کی مبارک طیب طاہر آنکھوں سے کیا جاری ہیں؟ آنسو جارے ہیں۔ اور کیا عرض کرتے ہیں؟ فقال یا رسول اللہ اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد، یا رسول اللہ آپ نے ہر صحابی کا کیا بنا دیا ہے؟ بھائی بنا دیا ہے، ساروں کے بھائی بھی بن گئے۔ رو اس لیے رہے تھے کہ آپ نے میرا کوئی بھائی ہی نہیں بنایا، آپ نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ پس فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سارے صحابہ سن رہے تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سرور دو جہاں کو جب علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ سبھی کے بھائی بن گئے لیکن میرا کوئی، سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان نہ ہو، تیرا بھائی تو ایسا ہے جو کسی کو کسی صورت مل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، لوگوں سن لو، کسی کا بھائی کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، علی کی شان دیکھو۔ فرمایا میں رسول اللہ علی کا بھائی ہوں، فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی علی کا بھائی ہوں، آخرت میں بھی علی کا۔ کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو سرکار کا بھائی ہو معاذ اللہ وہ بھی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور جس کو سرکار نے فرما دیا ہو کہ دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کریم نے مولا کائنات کو بڑی شان سے نوازا ہے۔ مولا کائنات کے مناقب میں بہت ساری احادیث کو دیکھ کر اہل سنت کے ایک مایہ ناز عالم دین سید میاں محمد ہاشمی آف انڈیا دامت برکاتہم العالیہ نے مولا کائنات کی شان میں کچھ اشعار فرمائے۔ مولا کائنات کی شان میں یہ حدیث میں نے پڑھی نا تو فوراً ذہن میں آیا کہ حدیث کہہ رہی ہے، اب تقاضا کر رہی ہے، عشق اور ایمان تقاضا کرتا ہے کہ جنہیں سرکار نے اپنے بھائی ہونے سے نوازا ہے، کم از کم سرکار کی آل نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بھی بھائیوں تک پہنچا دیا جائے۔ سننا غور سے ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ شان مولا کائنات ہاشمی میاں فرماتے ہیں خاموش ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ کو فرمایا جا رہا ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ گر بولے علی، اگر بولے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ قرآن کہتا ہے ایمان کی طرف آؤ، قرآن کہتا ہے ایمان کی طرف آؤ۔ اب یہاں تک تو بہت سارے لوگ ہیں، اگلا جملہ بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دے گا، یہ ایمان والے نہیں۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ہے ایمان۔ ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت۔ اس امت کے اولیاء ویسے ہی نمایاں ہیں کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔
اصحاب ولایت کے اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول، حسنین ہیں دو تو گلدان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی۔ یہ جو سنیوں کا گروہ ہے یہی امت ہے نا، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی۔ کیوں؟ اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں۔ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، یاد آیا؟ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی۔ ارے کچھ شک نہیں، ارے کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ ارے کچھ شک نہیں کہ قوت، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ ارے دل بول اٹھا، پریشان تھا شاعر، کس کو کہوں؟ شاعر کہتے میرا ایمان بول اٹھا، میرا دل بول اٹھا۔ غور سے سنیں، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ ارے دل بول اٹھا، شمع شبستان علی ہے۔ ارے دل بول اٹھا، شمع شبستان، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، کیونکہ ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ ہمارا یزیدی گروپ سے کوئی واسطہ، دہشت گردوں سے ہمارا واسطہ، فسادی گروپ سے ہمارا واسطہ، فتنہ پھیلانے والوں سے ہمارا واسطہ، امن و انام خراب کرنے والوں سے ہمارا واسطہ۔ اہل سنت پر امن ہے الحمدللہ، ایسا نہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مسلک پہ بولیں، یہ ہمارا شرعی حق ہے، اس کو نہ کوئی چھین سکا ہے نہ کوئی قیامت تک چھین سکتا ہے۔ جو چھیننے کی کوشش کرے گا رب اس کو جہنم کے کتوں کی غذا بنا دے گا، یہ وہ مقدس مسلک ہے۔ اب ہاشمی میاں نے اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ دیا ہر ایک یزیدی سے۔ ہاشمی میاں ہمارے زمانے کے عالم ہیں، میری معلومات کے مطابق اس وقت زندہ کوئی یزید تو تھا سن 61 ہجری میں، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ آئے ہیں اس وقت 1437 سن ہجری کے محرم الحرام کی 10 تاریخ ہیں، آپ کن یزیدیوں کو سنا رہے ہوں گے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی یہاں یزید کی فوج تو نہیں کھڑی انڈیا میں، وہ تو جہنم میں ہلاک ہو گئی ساری۔ کیا فرمایا؟ اشارہ کر رہے ہیں جو بغاوت کے فتوے دیتے ہیں وہ یزیدی ہیں، یہ ان کو بتا رہے ہیں۔ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر۔ کیا فرمایا؟ بولو نا ذرا۔ ہر ایک یزیدی سے، ہر ایک سے نا، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی۔ اب بولنا ہے آپ نے، بڑا جملہ بولا ہے، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی، اسلام علی ہے میرا ایمان۔ اور کسی کو اگر کوئی مسئلہ بنے تو ابھی پیچھے حدیث گزری ہے، سرکار نے بھی فرما دیا اور صحابہ پھر ایک دوسرے کو فرماتے تھے منافق تلاش کرنا ہو تو دیکھنا علی سے بغض رکھے تو منافق۔ ایمان پورا ہی نہیں ہوتا جب تک یہاں محبت نہ ہو، تو اس جملے پہ کوئی فتویٰ کم از کم
جو پڑھا لکھا ہوگا اس کو سمجھ ضرور آئے گی، اس کو سمجھ، اس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ غور کرو، رسول کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا درس دیا ہے اپنی امت کو اپنی آل پاک کے بارے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سیاق کی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سرکار کے صحابی، سرکار کی پیاری بیٹی کے شوہر، سرکار کے خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ، خلفائے راشدین میں سے۔ آپ حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیاد حسن و حسین فقال من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، او کما قال نبی علیہ السلام۔ توجہ سے سنیے گا، مسلمان کا ایمان انشاءاللہ ضرور تازگی اور فرق محسوس کرے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اخذ بیاد حسن و حسین، سرکار نے امام حسن کے ہاتھ کو تھاما، پکڑا، اور امام حسین کے ہاتھ کو بھی پکڑا، اور پھر فرمایا ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ مبارک، فرمایا من احبنی، جس مسلمان نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے کیا کی، وَأَحَبَّ هَذَيْن، اور ان دونوں سے بھی کیا کی۔ اب باغیوں سنو، فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے، وَأَحَبَّ هَذَيْن، اور جس نے حسن و حسین سے بھی، وَأَبَاهُمَا، اور جس نے ان دونوں کے باپ سے، وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان دونوں کی والدہ ماجدہ سے۔ اب میں برکت کے لیے نام لینا چاہوں گا، سرکار نے فرمایا جس نے امام حسن سے محبت کی، جس نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے، جس نے سیدہ طیبہ عامرہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس سلام اللہ علیہا سے، اور مجھ سے، اب اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا ہم جہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے نا، جو ان سے محبت کرے گا ہم ان کو اپنا ساتھ نصیب فرما دیں گے، جو ان نفوس قدسیہ سے محبت کرے گا، فرمایا وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ساتھ نصیب ہو جائے، خدا کی قسم ہے جنت اس مسلمان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سرکار نے کیا خوب حدیث میں جملہ ارشاد فرمایا، جامع ترمذی ہے، اور باب مناقب علی ابن ابی طالب، حدیث کا نمبر 3733، 3700، یہ ابھی جو ہم نے حدیث عرض کی ہے، صفحہ 2036۔ اس حدیث پر مجھے ایک محققین نے نقل کیا ان باتوں کو، مجھے وہ باتیں یاد آ گئیں۔ سرکار نے کیا فرمایا، جو میری آل سے محبت کرے تو وہ میرے، اور بولو تو صحیح، پریشان تو وہ ہوں جو نہ کرتے ہوں، ہم تو الحمدللہ حسین اور پوری آل پاک سے محبت کرنے والے ہیں، تبھی تو اتنی دیر سے اپنا وقت دے کے بیٹھے ہیں، تبھی تو اتنی دیر سے اپنا، آخر میں چند اشعار آئیں گے کہ ہم بیٹھے کیوں ہیں، ہم بیٹھے، چند باتیں اشعار کی صورت میں آخر میں آئیں گی، وہ بتائیں گی کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، ہم کیوں بیٹھے ہیں۔ محققین نے لکھا اور سند کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی ایک خاتون، آل پاک کی جس کا شوہر نہیں ہے، چند بیٹیاں ساتھ ہیں، اور غربت کی حالت یہ ہے
کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، فاقے کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے، اور آپ اس علاقے کو چھوڑ کر جب شور فوت ہوتا ہے سمرقند کے علاقے میں چلی جاتی ہیں کہ یہاں بدماش لوگ رہتے ہیں، ہمارے گھر کا سربراہ تو رہا نہیں، میرے پاس نوجوان بچیاں ہیں اور میں اطرت رسول سے ہوں، اور میں اطرت سمرقند میں پہنچی تو پہننے کے کپڑے بھی، بس میں وہ جملے نہیں بولتا جو حالت تھی اس وقت، وہاں ایک مسجد میں جا کے بیٹیوں کو علیحدہ بٹھا دیا، اور ایک شخص کو دیکھا اس کے ارد گرد، اس کے ایک جم غفیر ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسلمان ہے اور اسی شہر کا رئیس زادہ ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ میں اطرت رسول ہوں، اس کو جا کے کہتی ہوں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ رئیس زادہ ہے شہر کا، چلو ہماری کچھ ہیلپ ہو جائے گی۔ وہاں پہنچی، رئیس نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں فلاں علاقے کی رہائشی ہوں، ہجرت کر کے اس علاقے میں آئی ہوں، میرا شوہر، میرے پاس کچھ میری بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، لیکن کئی دنوں سے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو، اور میں رسول اللہ کی آل سے ہوں۔ یہ جملہ سب سے آخر میں بولا، میں رسول اللہ کی آل سے ہوں۔ وہ رئیس کہنے لگا اپنے آل رسول ہونے پہ کوئی گواہی پیش کرو۔ آپ فرماتی ہیں کیونکہ میں غریب الوطن تھی، میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پریشانی کے عالم میں اپنی بیٹیوں کو لے کے مسجد سے باہر چلی گئی کہ یہ ہماری ہیلپ نہیں کرتا، یہ ہماری ہیلپ۔ فرماتی ہے میں کچھ دور چلی تو آگے دیکھا ایک بالکل بزرگ ہے، بزرگ مانا عمر کے اعتبار سے ضعیف العمر ہے، نیکی کی دنیا میں نہیں، عمر کے اعتبار سے ابھی تک وہ نیک نہیں ہے، سادہ لفظوں میں، آگے آپ کو جملے بتائیں گے۔ اس کے ارد گرد بھی لوگ بیٹھے ہیں حلقہ بنا کے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ مجوسی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مجوسی ہے۔ تو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ آل رسول کی خاتون سوچتی ہے، کیونکہ جو بندہ پریشان حال ہو نا وہ پھر دیکھتا ہے پتہ نہیں کہیں سے ہماری ہیلپ ہو جائے۔ میں نے سوچا چلو میں اس کو کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی کیا ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے۔ جب وہاں گئیں انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں سرکار کی اولاد سے ہوں۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ جلدی سے جاؤ، میری بیوی کو کہو کہ جس حال میں بھی ہے جلدی سے میری بات سنے۔ بس اتنی بات ہوئی کہ میں آلے جلدی سے میری بات سنے۔ اب وہ نوکر گئے، اس نے جو بھی ان کے مذہب میں نظام تھا باہر نکلنے کا وہ کیا اور آ گئی اور کہا دیکھ ہمارے گھر بڑی عزت والے مہمان آئے ہوئے ہیں، خیال کرنا یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے رسول کی آل ہے، اس خاتون کو لے جاؤ، ان کی بیٹیوں کو لے جاؤ، اپنے محل میں جو سب سے اچھا کمرہ ہو ان کو رہائش کے لیے دے دیا جائے، اور گھر میں جو سب سے حسین و جمیل میری بیٹیوں کے لیے کپڑے موجود ہوں وہ کپڑے ان کو دیے جائیں، غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، اور ان کی جتنی ہو سکتی آج مہمان نوازی کر لو۔ سرکار کی آل پاک کی یہ خاتون کہتی ہے میں دل میں بڑی خوش ہوئی کہ یا رسول اللہ چلو اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہم پریشان حال تھے، وہ عورت آئی ہمیں لے گئی، عالی شان محل ہے، اچھے سے کمرے میں ہمیں رہائش دی، کپڑے آ گئے، غسل کیا، کھانے آ گئے، مختلف قسم کی ڈشیں پکا کے لے آئے۔ بس یہ دن گزرتا ہے، جب رات ہوتی ہے رئیس زادہ پہلی بات یاد ہے نا، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن برپا ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھنا جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ آپ کو عرض کیا کہ جو ان سے محبت کرے وہ میرے ساتھ ہی ہوگا، وہ میرے ادھر مسلمان ہے، آل پاک کے فرد کو ٹھکرا دیا اور کیا کہا اپنے آل ہونے پہ کیا پیش کرو؟ دلیل اور گواہی پیش کرو۔